ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھنے کے بہت ہی فائدے ہیں اور بہت ہی فضائل ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں فرماتا ہے۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایمان 3 چیزوں کے نہ کرنے سے تباہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 3 چیزوں کے نہ کرنے سے ایمان تباہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں اسلام کی نعمت نصیب فرمائی ہے اور جس کے ذریعے فرمائی ہے، اللہ پاک نے جو ہمیں اسلام کی نعمت نصیب فرمائی ہے اور جس کے ذریعے فرمائی ہے، اس کا شکر نہ ادا کرنا، سب سے پہلی بات۔ پھر دوبارہ، جو اللہ پاک نے ہمیں اسلام کی نعمت نصیب فرمائی ہے اور کس کے ذریعے فرمائی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ اللہ کا بھی شکر ادا کریں اور رسول کا بھی شکر ادا کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ 1500 سال سے ہم اللہ پاک کو سجدے کر رہے ہیں، کسی نے دیکھا ہے آج تک؟ کسی کے کہنے پر کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا کہ ایک خدا ہے، ہم نے کہا ٹھیک، ہم نے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ قرآن پاک، محبوب نے کہا یہ قرآن ہے، ہم نے قرآن کو مان لیا کہ محبوب تو نے کہہ دیا ہمارے لیے قرآن۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ثبوت ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کتاب اور حق ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر نکال دیں، سائڈ پہ کر دیں، تو ہمارے پاس بتائی کچھ نہیں ہے۔ کس کو سجدے کر رہے ہیں؟ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کر رہے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، وہ عبادت کے لائق ہے۔ اگر یہ شکر گزاری ساتھ رہے تو ایمان مضبوط رہتا ہے، اگر یہ شکر گزاری چلی جائے تو ایمان کو پہلا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ سجدے میں اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ شکر گزاری کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کو تقویت ملتی ہے، اس کو طاقت ملتی ہے۔ شکر گزاری کریں کہ اللہ تو نے مجھے اسلام کی دولت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، صحیح عقیدہ دیا، حضور کا عاشق بنایا، بلکہ اسلام میں پیدا فرمایا۔ اس کے بعد آپ دوسری بات فرماتے ہیں کہ فرائض کی ادائیگی، فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ جو اللہ پاک نے ہم پر فرائض کیے ہیں، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر فرائض، ان کے ادا کرنے میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ بجا آوری کرنے میں ڈھیلا پڑ جانے پر اللہ رب العزت اس کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز آپ نے فرماتے ہیں، بہت ہی خوبصورت چیز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بالخصوص وہ لوگ جو تمہارے زیر سایہ ہیں، تمہاری سرپرستی میں ہیں،
ان کے ساتھ بدخلقی، یعنی ان کے ساتھ برا ہونا، کس کی دل آزاری کرنا، کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کرنا، کسی کے ساتھ چوری کرنا، کسی کے ساتھ ظلم کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی کے ساتھ تہمت باندھنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا، کسی کی حق کی تلفی کرنا، کسی کا مال غصب کرنا، کسی پر جھوٹا الزام لگانا، ہر وہ شے بدخلقی میں آتی ہے جس سے اللہ کی مخلوق کی حق تلفی ہو۔ پھر دوبارہ سنیں، جو بدخلقی میں وہ آتی ہے جس سے اللہ کی مخلوق کی حق تلفی ہو۔ حق ہر قسم کا ہوتا ہے۔ سیدنا امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ زیادہ عرصہ تک انسان یہ برائیاں جاری رکھے تو اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں پہلے گناہ لکھتا رہتا ہے۔ بڑا یہ غور فکر جملہ ہے کہ اللہ پاک یہ اگر گناہ جاری رہے تو اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں پہلے گناہ لکھتا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اس کا بے ایمان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں نے کہا اور آپ نے سنا مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ علی بھائی آؤ ذکر کرو نا۔